بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کی حیات برزخ، سورہ البقرہ آیت نمبر 154۔ سوال: سورہ بقرہ آیت نمبر 154 حاشیہ 155 تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 126 میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے روح جہاد سرد پڑتی ہے۔ اسی نوٹ میں آگے چل کر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ انہیں مردہ کہنا حقیقت واقعہ کے بھی خلاف ہے، لیکن پورے نوٹ کو پڑھنے سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روح جہاد کے سرد نہ ہونے کی غرض سے انہیں مردہ نہ کہنا چاہیے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 حاشیہ 23 تفہیم القرآن جلد چہارم میں مرد مومن کی شہادت کے بعد اس کے تاثرات کا ذکر کرتے ہوئے نوٹ میں کہا گیا ہے کہ حیات برزخ کو ثابت کرنے والی آیات میں سے یہ آیت بھی ایک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالم برزخ میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے، کلام کرتی ہے اور کلام سنتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اس پر اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مقام میں تو ایک شہید کی حالت کا ذکر ہے اور شہید کی زندگی بعد موت کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور دیگر مقامات میں بھی تھے، لیکن تفہیم کے اس حاشیے میں ایک شہید کے حالات کو بھی عام وفات یافتہ انسانوں پر کیوں منطبق کیا گیا ہے؟ جواب: سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے جس نوٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس میں مردہ نہ کہو کی جو توجیہ میں نے کی ہے، اس سے مقصود حیات شہداء و صالحین کے متعلق لوگوں کے اس خیال کی اصلاح ہے کہ وہ زندہ اس معنی میں ہیں کہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے سے جس بنا پر روکا ہے اور ان کی حیات کا اثبات کیا ہے وہ کفار و منافقین کی ان باتوں کو رد کرنے کے لیے ہے جو وہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 156، اور لو اطاعونا ما قتلوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 156، کہہ کر اہل ایمان میں بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ورنہ خود قرآن ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ شہادت جسمانی موت تو ضرور ہے، غلمتم او قتلتم لعل اللہ تحشرون، آل عمران آیت نمبر 158، مگر حقیقت میں یہ حیات جاوداں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، آل عمران سورہ آیت نمبر 169۔ اسی معنی میں نے بھی انہیں مردہ کہنے کو حقیقت واقعہ کے خلاف قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے حیات برزخ اور حیات اخروی ثابت ہے۔ سورہ یاسین کے حاشیہ نمبر 23 کو اگر آپ سورہ البقرہ کے حاشیہ نمبر 155 اور سورہ آل عمران کے آیت 158 کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شہداء کی حیات اصل میں برزخی حیات ہی ہے، ورنہ جسم و روح کی علیحدگی کے اعتبار سے جس طرح دوسرے لوگوں پر موت وارد ہوتی ہے اسی طرح شہداء پر بھی وارد ہوتی ہے، اسی لیے ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیوہ کا نکاح ثانی جائز ہے، لیکن ان کو مردہ کہنے سے جس بنا پر منع کیا گیا ہے وہ اوپر میں بیان کر چکا۔ ترجمان القرآن، جنوری 1988۔
ستر